السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کے سمبول اور لوگو پر کلک کر کے پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اور جہاں سے بھی آپ کو پڑھنا باقی ہے اور پڑھنا نہیں آتا وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اردو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اردو کے ساتھ ساتھ میں ہم نے تعلیم الاسلام شروع کیا تھا، اس کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے جس کو ہم نے دوسرے اسٹیپ میں ایڈ کر دیا ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرے اسٹیپ میں تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں بھی دو پارٹ تھے۔ پہلے پارٹ میں ایمان کا بیان تھا، تو ایمان کے بیان میں ہم نے ایمان مفصل پڑھا تھا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہر مسلمان مرد عورت کو ان ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو سب کی تفصیل بتا رہے تھے۔ تو آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے متعلق پہلے والے سبق میں گزر چکا ہے۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، پھر اس کے بعد وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں والیوم الآخر، یعنی آخرت پر ایمان لانا، جس کو آج کے اس سبق میں ہمیں پڑھنا ہے، یعنی قیامت کا بیان۔ آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ آپ کو اردو میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب PDF میں چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ یہ قیامت کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ پورا سبق پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ فنا یعنی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے یہ بڑے بڑے پہاڑ۔ ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت اس کو کہتے ہیں۔ قیامت جب آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہوگی، یعنی جاندار مر جائیں گے، آدمی مر جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور یہ سب چیزوں پر اللہ پاک قادر ہے۔ جسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہوا چلتی ہے تو بڑی بڑی عمارتیں ٹوٹ جاتی ہے اور بڑی بڑی چیزیں اڑنے لگتی ہے ہوا کی وجہ سے، تو اللہ پاک قادر ہے اس بات پر کہ پہاڑ کو بھی اڑا دے۔ سوال: تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ آپ نے اگر پچھلے والے سبق پڑھ لیے تو آپ کو معلوم ہوگا، آگے والے پارٹ میں پڑھایا تھا کہ بڑے بڑے فرشتے 4 ہیں، اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام تھا، اور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اللہ پاک نے ان کو سور پھونکنے پر مقرر کیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں جب کڑاکے ہوتے ہیں، زور زور سے بادل گرجتے ہیں، تو بعض مرتبہ کڑاکے کی وجہ سے عمارتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایسا سور پھونکیں گے کہ جس کی سور کے پھونکنے کی وجہ سے آدمی صدمے سے مر جائے گا اور ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: قیامت کب آئے گی؟ جواب: قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ قیامت جس دن آئے گی جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی
اور بھی نشانیاں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے زنا عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، ماں باپ کو گھروں سے نکالا جائے گا اور دوستوں کو قریب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتا دی ہے، اور وہ ساری کی ساری فی الحال نشانیاں ثابت ہو چکی ہے، اور بھی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہے، یعنی دجال کا نکلنا، حضرت مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ابھی تک باقی ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت میں خیانت ہونے لگے، امانت میں خیانت کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے ہم کو کچھ چیز رکھنے کے لیے دی، مثال کے طور پر لیجئے پیسہ دیا اور ہم نے اس کو یوز کر لیا بغیر پوچھے، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں 10 گھنٹہ کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اگر ہم اس میں ڈنڈی مار کر اگر آدھا گھنٹہ بھی ہم کم کام کرتے ہیں اور اس چیز کا علم کمپنی کے مالک کو نہیں ہے، تو ہم آدھا گھنٹہ کام کر کے جو اس کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور گانے بجانے، جیسا کہ آج ہماری جوان نسلوں میں ایک دم عام ہو گیا ہے، ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے اور پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مر کر چلے گئے، ہمارے بزرگ، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ آج ایسا ہی ہے، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائے، علم نہیں ہے اور پیشوا بن گئے۔ ہمارے آگے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، بے علم ہے، کم علم ہے، اور وہ پیشوا بن گئے، قوم کے سردار بن گئے، اور یہ بھی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ، چرواہے جو بہت کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، بکریاں اور گائے چرانے والے ہیں، بھینس چرانے والے ہیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے۔ اس کو بہت سے لوگ اردو میں نارملی عہدے پڑھتے ہیں، عہدے بھی پڑھ سکتے ہیں، آج ہماری زبان میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ عہدے یعنی بڑے بڑے ڈگری اور بڑے بڑے پوسٹ ملنے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری نشانیاں آج کے اس زمانے میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ انگلیوں پر گنیں گے تو یہ ساری کی ساری نشانیاں آج کے اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں آج کے سبق میں آپ کو نیا کیا سیکھنے کو ملا، آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں، جتنے لوگوں تک یہ اچھی معلومات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔